بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن ٹاکس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران نیازی نے یو ٹرن کی سینچری کر لی ہے۔ عمران خان کسی بات پر قائم نہیں رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، مگر یہ کس قسم کا مرد ہے کہ اس کی کئی زبانیں ہیں۔ کبھی یہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور کبھی یہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ کل کی ہوئی بات کو آج مکر جاتا ہے اور آج کی ہوئی بات کو کل مکر جائے گا۔ عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے تحریک شروع کی تھی اور ایک مشہور ان کا ڈائلاگ ہے، کیا ہم غلام ہیں؟ اور غلامی کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا تھا اور ان کی یہ جدوجہد امریکہ کے خلاف تھی۔ وہ اس بات کا نعرہ لگا کر نکلے کہ امریکہ کے ہم غلام نہیں ہیں اور امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کریں گے اور امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے۔ ہم ایک خوددار آزاد قوم ہیں اور غیور قوم ہیں اور ہم امریکی احکامات کو نہیں مانیں گے۔ امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان انہوں نے اس وقت کیا جب انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ ان کی حکومت یعنی رجیم چینج امریکہ نے کیا ہے، ان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امریکہ کے خلاف ان کے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں تھا، بس ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے وہ سائفر قرار دے رہے تھے اور انہوں نے اس کاغذ کو بھرے جلسے میں لہرایا اور پھر جیب میں ڈال لیا۔ سائفر کی کہانی ایک جھوٹی کہانی نکلی، ایک فراڈ نکلا، قوم کے ساتھ ایک مذاق نکلا۔ جو لیڈر قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ سچے معنوں میں کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ ایک عام آدمی جو ان پڑھ تھا، جو ان کی تقریر کو بھی نہیں سمجھتا تھا کیونکہ وہ انگریزی میں اکثر تقریر کرتے تھے، لیکن وہ قائد اعظم کی ایک ایک بات پر یقین کرتا تھا اور ان کے حق میں نعرے لگاتا تھا۔ اور کسی کے پوچھنے پر اس نے یہ کہا کہ قائد اعظم جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یعنی جناح کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کریڈیبلٹی لیڈر کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک عام شخص بھی لیڈر پر جو اس کو نہ بھی سمجھ رہا ہو، اس کی زبان کو نہ بھی سمجھ رہا ہو، تو وہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ مگر عمران خان کی کریڈیبلٹی صفر ہو چکی ہے۔ عمران خان نے کبھی سچ نہیں بولا۔ عمران خان اب ایک انٹرویو میں امریکہ کی غلامی کے خلاف جو جہاد لے کر نکلے تھے وہ جہاد ختم کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہماری حکومت نہیں بدلی، امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم امریکہ کے ساتھ مل کر چلیں گے اور امریکہ کے ساتھ دوستی اتحاد ہماری ضرورت ہے۔ یعنی امریکہ اب انکل سام کی غلامی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انکل سام کی غلامی قبول کر رہا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب انکل سام کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، اپنا باس مان رہے ہیں اور انکل سام کے احکامات کو ماننا اپنی پہلی ترجیح قرار دے رہے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ انکل سام کی مرضی ملک میں حکومت کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب وہ اسی نوکری پر کام کریں گے۔ پہلے انہوں نے امریکہ کے خلاف نعرے لگا کر لوگوں میں مقبولیت حاصل کی، کیونکہ امریکہ کی جو مخالفت کرتا ہے ہماری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ایک حقیقت ہے، امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں تمام ممالک پر کڑی نظر رکھتا ہے اور جہاں کہیں ضرورت پڑے وہ ان کی امداد بھی کرتا ہے۔ جہاں غربت ہو، جہاں استحصال ہو رہا ہو، جہاں سیلاب آئے، جہاں زلزلہ آئے اور جہاں کوئی سماوی آفت کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو تو امریکہ مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قدرت کا نظام رہا ہے
کہ دنیا میں جہاں بھی ناانصافی ظلم ہو تو ایک سپر پاور بھی بنا دی جاتی ہے جو معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتا ہے اور ان کے حقوق بھی سلب کرتا ہے، ان کے اثاثوں، ان کے وسائل پر بھی قبضہ کرتا ہے، مگر یہ قوت کے نتیجے میں سارے کرتے ہیں۔ امریکہ جو کر سکتا ہے اپنے ملک کو، اپنے آپ کو قوت دینے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، وہ پوری دنیا میں ایسے اقدامات کرتا ہے، کیونکہ طاقت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں جہاں مداخلت کر کے امریکہ نے رجیم چینج کیا، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کوئی تعجب خیز نہیں ہیں، کوئی عجوبہ نہیں ہے، اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر پاکستان میں اس بار جب اعتماد کے ووٹ، عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ امریکہ کو جان بوجھ کر بدنام کیا گیا۔ امریکہ نے اس کی بار بار تردید کی اور امریکہ نے کہا کہ ہمارا پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور عدم اعتماد کی تحریک میں کامیابی کے معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، مگر عمران خان نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی بقا کے لیے، سیاسی طور پر اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف نعرہ لگایا۔ اب وہ اس نعرے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اب ان کا مسئلہ اقتدار کا حصول ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ میری مدد کر دے، کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میری مدد کر دے۔ وہ کبھی جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور کبھی محسن نقوی کو کہتے ہیں کہ اس نے حکومت بدلنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جو پاکستان کے ہمارے جو منفرد قسم کے سیاستدان ہیں، عمران خان صاحب، ان کی بات کو کوئی سیریس نہ لے تو بہتر ہے، کیونکہ آج ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو کل دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مبارک ہو اس قوم کو اور تحریک انصاف والوں کو اور تمام یوتھیوں کو کہ اب وہ امریکہ کے غلام ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو امریکہ کے خلاف حقیقی جہاد تھا وہ ختم کر دیا ہے اور توبہ کر لی ہے کہ اب وہ امریکہ کے خلاف حقیقی جہاد کا نعرہ نہیں لگائیں گے، اور امریکی غلامی کا جو طوق ان کے گلے میں ہے اب وہ اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ امریکہ کی ماتحتی میں کام کریں گے، اور وہ اسی نوکری پر، اسی تنخواہ پر کام کریں گے جس پر وہ پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ جب امریکہ ان کو قوت دے، امریکہ ان کے اقتدار کو طوالت دے، انہیں حکومت دے تو امریکہ اچھا، اور اگر امریکہ ان کی حکومت کو گرانے میں کوئی کام کرے تو امریکہ برا۔ حالانکہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی میں۔ عمران خان اپنے بوجھ سے خود گرے، ان کی ناکامی، انہوں نے خود اپنی کارکردگی کو صفر رکھا اور ان کی کارکردگی زیرو تھی۔ 4.25 سال کی حکومت میں ان کے پاس کون سا ایسا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہو اور بڑے اچھے طریقے سے حکومت چلتی رہی؟ ایسا نہیں تھا۔ عمران خان نے لوگوں کو خواب دکھائے، بڑے بڑے سبز باغ دکھائے، مگر نتیجہ صفر۔ 50 لاکھ نوکریاں بھی نہ ملیں، اور 50 لاکھ گھر بھی نہ ملے، اور 1 کروڑ نوکریاں بھی نہ ملیں، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جا سکا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ہر بات جھوٹی نکلی، اور یو ٹرن پہ یو ٹرن، یو ٹرن پہ یو ٹرن، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ یہ کہتے رہے کہ یو ٹرن لینے سے ہی انسان بڑا لیڈر بنتا ہے، گویا جھوٹ بولنے سے ہی انسان بڑا لیڈر بنتا ہے۔ یہ عمران خان کا پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے، اور عمران خان کا یہ منشور ہے کہ جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگیں۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ایسے لیڈر کا، اور اللہ ہی حافظ ہے ان کے ماننے والے یوتھیوں کا۔